الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من جاء بالبینات الواضحہ والحجج الراجحہ والبراہین القاطعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ ماہ ذی الحج کی مناسبت سے پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے خلیفہ ثالث داماد رسول پیکر حیا و وفا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ ان کے کچھ حالات بیان ہوئے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے جو اسباب تھے ان کے متعلق بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا۔ مصر میں عبداللہ بن سبا کی سازشوں کا سلسلہ جاری تھا، اور بصرہ اور کوفہ میں اشتر کی سازشوں کا سلسلہ جاری تھا۔ انہوں نے اپنے نمائندے مختلف علاقوں میں روانہ کیے۔ وہ مولویت کے لبادے میں، دینداروں کے حلیے میں لوگوں کو خلیفۃ المسلمین سے متنفر کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ چند الزامات لگائے، جن کا مختصر تذکرہ پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ ایک الزام ان کا یہ تھا کہ آپ نے بڑے بڑے صحابہ کو ان کے عہدوں سے معزول کیا، جس کا میں نے جواب دیا تھا کہ یہ انتظامی امور کے تحت تھا۔ خلیفۃ المسلمین کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کسی کو کوئی عہدہ دینا چاہے۔ ٹھیک ہے، صحابہ سارے متقی، سارے عادل، ان کے تقوی میں، دیانت میں کوئی شبہ نہیں، لیکن انتظامی امور کو سنبھالنا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا۔ تو خلیفۃ المسلمین کو اس کا اختیار ہوتا ہے، جس کو چاہے معزول کرے، جس کو چاہے مقرر کرے۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ آپ اپنے رشتہ داروں پہ بیت المال کا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ الزام بالکل غلط تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رشتہ داروں پہ اپنا ذاتی مال خرچ کیا تھا، بیت المال کا 1 روپیہ بھی ان پہ خرچ نہیں کیا، خود ان کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک الزام ان کا یہ تھا کہ آپ نے حضرت زید بن ثابت کے صحیفے کے علاوہ باقی صحائف کو جلا ڈالا، تو حضرت زید بن ثابت کا جو صحیفہ تھا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والا صحیفہ تھا، اور ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ مستند صحیفہ کس کا ہو سکتا تھا۔ ایک الزام ان کا یہ تھا کہ آپ نے ولید بن عقبہ کو شراب پینے کی سزا نہیں دی، حالانکہ یہ بات بھی غلط تھی۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ہے کہ یہ واقعی غلط تھا، اور بعض نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ حسین بن منذر آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، فَأَخْبَرَهُ بِقِصَّةِ الْوَلِيدِ، اس کے سامنے ولید کا قصہ بیان کیا۔ وَجَاءَ رَجُلَانِ، 2 آدمی آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس اور ولید بن عقبہ کے بارے میں گواہی دینے لگے کہ اس نے شراب پی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کوفہ میں فجر کی نماز 4 رکعت پڑھائی، اور کہنے لگے کہ 2 رکعت کا میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں۔ ایک نے گواہی دی کہ میں نے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے، دوسرے نے گواہی دی کہ میں نے اس کو شراب کی قے کرتے ہوئے دیکھا ہے، تقیّ الخمرہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس نے شراب پی ہے اس لیے تو قے کی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم دیا اقیم علیہ الحد، کہ اس پہ حد قائم کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے کو حکم دیا کہ اقیم علیہ الحد، اس پہ حد قائم کر۔ چنانچہ انہوں نے اس کو کوڑے لگانا شروع کیے۔ جب 40 تک پہنچ گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روک دیا، فرمایا رک جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 40 کوڑے لگایا کرتے تھے، اور حضرت عمر نے 80 کوڑے لگائے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ سُنَّةٌ، اور ان میں سے ہر ایک سنت۔ تو ولید بن عقبہ پہ حد جاری ہوئی تھی، بعض کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور بعض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل یہ الزام ہی غلط۔ تعصب قوم من اہل الکوفۃ بغیا وحسدا وشہدوا علیہ زورا، کوفہ کی ایک قوم نے تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ان کے خلاف جھوٹی گواہی دی کہ انہ تقیّ الخمرہ، کہ اس نے شراب کی قے کی۔ تو بہرحال یا تو یہ واقعہ ہی غلط، اور اگر اس کو درست تسلیم کر لیا جائے تو ان پہ حد نافذ ہوئی تھی، لہذا یہ الزام بھی غلط۔ ایک الزام ان کا یہ تھا کہ آپ نے سنت کی مخالفت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں قصر کیا کرتے تھے، آپ نے مینا میں پوری نماز پڑھی ہے، تو آپ نے سنت کی مخالفت کی، جس کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ انی تأہلت بمکہ منذ قدمت، کہ میں نے مکہ میں شادی کر کے یہاں اپنا گھر آباد کیا ہے، تو میں جب مکہ میں آیا میں مقیم تھا، مقیم پوری نماز پڑھتا ہے، مسافر قصر کرتا ہے، تو چونکہ میں مقیم تھا اقامت کی وجہ سے میں نے نماز پوری پڑھی۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا حما الا للہ ولرسولہ، اور آپ نے اونٹوں کے لیے چراگاہ قائم کی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ چراگاہ میں نے بیت المال کے اونٹوں کے لیے، صدقے کے اونٹوں کے لیے، جہاد کے گھوڑوں کے لیے قائم کی، اور اس طرح کی چراگاہ قائم کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے
تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چراگاہ بنائی وہ تو چھوٹی سی تھی، وہ تو مختصر تھی، آپ کی چراگاہ تو بڑی وسیع ہے، جس کو آپ نے قرق کیا ہے، آپ نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس وقت کے بیت المال کا اور اس وقت کے بیت المال کا تم اندازہ لگا لو کہ کتنی اس میں وسعت آ چکی ہے، تو چراگاہ کی وسعت بھی اس کی وسعت کے مطابق۔ تو اس طرح کے کئی انہوں نے الزامات لگائے، جس کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب ان سازشوں کا علم ہوا، آپ نے گورنروں کو جمع کیا، ان سے رائے لی کہ ان کے خلاف کیا کیا جائے۔ تو مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیے، جن میں سے کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کسی ملک پہ فوج کشی کر لیں، کسی ملک پہ چڑھائی کر لیں، لوگوں کو جہاد میں مشغول کر لیں۔ جب لوگ جہاد کی طرف مشغول ہو جائیں گے تو پھر یہ بغاوت والی بات ان کے ذہنوں سے نکل جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہر حاکم اپنے صوبے کو خود سنبھالے۔ اسی طرح بعض نے یہ مشورہ دیا کہ جو لوگ یہ بغاوت پھیلا رہے ہیں پیسے دے کر ان کا منہ بند کر دیا جائے۔ بہرحال سب نے مختلف مشورے دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس بغاوت کو روکنے کے لیے کئی تدابیر کی، لیکن بعد میں وہ واقعہ پیش آیا جو پچھلے جمعے بیان ہوا تھا، وہ جو محمد بن ابی بکر کے خلاف ایک شخص اونٹنی پہ سوار ہو کے جا رہا تھا، وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے۔ جب وہ واقعہ پیش آیا لوگوں نے مطالبہ کیا مروان کو ہمارے حوالے کیا جائے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینۃ الرسول میں خون بہانا نہیں چاہتے تھے۔ آپ کو اندیشہ تھا اگر مروان کو ان کے حوالے کروں گا یہ لوگ مروان کو قتل کر ڈالیں گے۔ آپ مدینۃ الرسول میں خون بہانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے مروان کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بہرحال باغیوں نے وہاں پہ اپنی چھاؤنی قائم کی، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور بالآخر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ یہ ان کے چیدہ الزامات تھے جو میں نے بیان کیے۔ کچھ اور بھی الزامات ان کی ذات پہ لگائے گئے۔ ایک یہ تھا کہ آپ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو اس کا جواب میں پہلے بھی کئی مرتبہ دے چکا ہوں کہ غزوہ بدر میں آپ کی شرکت کیوں نہیں ہو سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بیمار تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے وہاں رک گئے تھے ان کی تیمارداری کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے رک گئے تھے، تو انہیں بھی جہاد کا ثواب مکمل ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے انہیں حصہ بھی عطا فرمایا۔ ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ غزوہ احد میں وہ بھاگ گئے تھے، تو غزوہ احد کا واقعہ بھی آپ تفصیلی سن چکے ہیں کہ اس وقت ایک انتشار کا عالم تھا۔ جب یہ افواہ پھیل چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو اس وقت ایک انتشار کا عالم تھا۔ بعض صحابہ اپنے ساتھیوں کی تلواروں سے شہید ہو گئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ یہ الزام کیوں؟ اس وقت تو صرف 30 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، جن میں حضرت ابو بکر بھی تھے، جن میں حضرت عمر بھی تھے۔ تو کیا ان کو شیعوں نے معاف کیا ہے؟ شیعوں نے ان پہ بھی الزامات لگائے ہیں، شیعوں نے ان پہ بھی اعتراضات کیے ہیں، اور جو لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے، حالانکہ لشکرگاہ سے کہیں گئے نہیں تھے، کہیں گھروں میں نہیں گئے، لشکرگاہ میں موجود تھے، جب صورتحال کا علم ہوا واپس آ گئے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرما دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ کی معافی کے بعد ان پہ اس طرح کی الزامات لگانا، تو ان الزامات کی کوئی حقیقت نہیں۔ بہرحال انہوں نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ حملے کی ابتدا کی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اس وقت خلیفۃ المسلمین ہی جمعہ پڑھاتا تھا،
اس وقت خلیفۃ المسلمین نمازوں کی امامت کرتا تھا، اور آج آپ حضرات جن کو ووٹوں کے ذریعے منتخب کرتے ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ امامت کر سکیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک باغی نے، بغاوت کرنے والے نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کتاب اللہ کی اتباع کیجئے، اور بعد نے لکھا ہے کہ اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ یہاں جمعے کا خطبہ نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ ان سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد وہ پھر کھڑا ہوا، اس نے کہا کتاب اللہ کی اتباع کیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انتہائی نرمی کے ساتھ، تحمل، حوصلے کے ساتھ فرمایا بیٹھ جا۔ تیسری مرتبہ وہ پھر کھڑا ہوا، پھر اس کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے مسجد نبوی میں جو مسلمان بیٹھے تھے ان پہ سنگ باری کی، ان پہ پتھر برسائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ بھی اس قدر پتھر برسائے کہ آپ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ جس عصا پہ سہارا لے کر کھڑے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے، وہ عصائے نبوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال میں تھا، اس عصا کو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ہاتھ لگائے تھے، حضرت عمر فاروق نے بھی ہاتھ لگائے تھے۔ وہ عصا حضرت عثمان کے ہاتھوں میں تھا، باغیوں نے آگے بڑھ کر وہ عصا بھی توڑ ڈالا۔ اس عصا کو وہی توڑ سکتا تھا جس کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، آپ کے احترام سے اور آپ کے ادب سے خالی ہو۔ ان لوگوں کے دلوں میں کوئی محبت نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے وہ عصا توڑ ڈالا۔ آپ کو اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے آپ نے مدینہ والوں کے بارے میں پوچھا کہ مدینہ والوں کا کیا حال ہے۔ اس دن سے مظالم کی ابتدا ہوئی۔ باغیوں نے آپ پر پابندی لگائی کہ آپ جمعے کا خطبہ نہیں دے سکتے۔ پھر انہوں نے یہ پابندی لگائی کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں بھی نہیں آ سکتے۔ حالانکہ مسجد نبوی کی توسیع میں جب اس کی وسعت کا مسئلہ پیش آیا تھا تو سب سے زیادہ مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرچ کیا۔ اسی مسجد میں نماز پڑھنے سے ان کو روک دیا گیا۔ پھر آگے انہوں نے حدود سے مزید تجاوز کرتے ہوئے یہ بھی اعلان کیا کہ آپ کو محصور کر دیا جائے، قصر خلافت میں آپ کو محصور کر دیا گیا۔ باغیوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ کوئی بھی آپ کی طرف کھانا لے کر نہیں جائے گا۔ ظلم کی انتہا، جس کے مال سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا فاقہ، لوگوں کی بھوک ختم ہوئی، اس پہ کھانا بند کر دیا گیا، اور پانی بھی بند کر دیا گیا کہ کوئی ان کی طرف پانی لے کر بھی نہیں جا سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینۃ الرسول تشریف لائے تو اس وقت میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا تھا۔ وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے پیسوں سے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے متعدد بار ان کو سمجھایا، آپ نے ان کے سامنے خطبہ دیا، ان کو واعظ و نصیحت کی، لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ نے یہ تمام باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا تمہیں یاد ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ الرسول تشریف لائے تو اس وقت میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس سے بہتر جگہ عطا فرمائے گا۔ تو کس نے کنواں خرید کر وقف کیا تھا؟ سب نے کہا آپ نے۔ آپ نے فرمایا تمہیں یاد ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے فرمایا اسبت، ٹھہر جا، علیک نبیوں و صدیقوں و شہیدان، کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو میری شہادت کی خوشخبری خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔
اور بیعت رضوان کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو میرا ہاتھ قرار دیا تھا، سب نے اعتراف کیا۔ آپ نے فرمایا آج تم اس کنویں کا پانی مجھ پہ بند کر رہے ہو، وہ مسجد جس کی توسیع میں نے کی اس مسجد میں تم مجھے نمازیں پڑھنے سے روکتے ہو۔ تو باغیوں کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ صحابہ نے آ کر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں صرف اجازت دیں، جہاد کا حکم دے دیں، ہم ان باغیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں مدینۃ الرسول میں خون ریزی، خون بہانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مغیرہ بن شعبہ نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ مسلمانوں کی امام ہیں، اس وقت آپ کی یہ حالت ہے، میں آپ کو 3 مشورے دیتا ہوں۔ ایک مشورہ یہ ہے آپ ان کے خلاف جہاد کا حکم دیں، فَإِنَّ مَعَكَ عَدَدًا وَقُوَّةً، تعداد بھی مسلمانوں کی آپ کے ساتھ ہے، قوت بھی آپ کے ساتھ ہے، وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ، اور آپ حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں، تو آپ ان کے خلاف جہاد کا حکم دیں۔ اور اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو میرا دوسرا مشورہ یہ ہے کہ ایک طرف سے محاصرین موجود ہیں، محاصرہ کرنے والے موجود ہیں، آپ دوسری طرف سے نکل جائیں، مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں، وہاں حرم میں یہ لوگ آپ کا خون بہانے کی ہمت نہیں کریں گے۔ تیسرا مشورہ میرا یہ ہے اگر آپ یہ بھی نہیں مانتے پھر آپ شام تشریف لے جائیں، وہاں بھی آپ کے حامی موجود ہیں، وہاں حضرت معاویہ موجود ہیں، وہ آپ کی حمایت کریں گے، آپ کی نصرت کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، سب سے پہلی بات میں مدینے میں خون بہانے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور میں حرم میں بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ مجھے یہ اندیشہ ہے وہاں بھی یہ بغاوت کرنے والے باز نہیں آئیں گے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا مصداق بننا نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کا ایک آدمی حرم میں فساد کا مرتکب ہوگا تو اس پہ آدھی دنیا کا عذاب ہوگا، میں اس وعید کا مصداق بھی بننا نہیں چاہتا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمایا میں شام کی طرف ہجرت نہیں کر سکتا، فلن افارق دار ہجرتی ومجاورت رسول اللہ، میں اپنے دار الہجرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ کرام نے اجازت مانگی، آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں، ہم انہیں دکھا دیں گے، انصار آپ کی اجازت کے منتظر ہیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت میری سب سے بڑی حمایت یہ ہے کہ کوئی میرے دفاع میں تلوار نہ اٹھائے، مسلمانوں کا خون نہ بہائے۔ آپ نے سب کو قسم دے کر گھروں کی طرف بھیج دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر عظیم الشان صحابی نے بھی اجازت مانگی، آپ نے فرمایا نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ 40 دن آپ پہ پانی بند کر دیا گیا۔ ایک موقع پر آپ نے چھت پہ کھڑے ہو کر فرمایا تم میں علی موجود ہے؟ لوگوں نے کہا علی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا علی تک کوئی میرا پیغام پہنچا دے کہ ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی کی ضرورت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک جب ان کا پیغام پہنچایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود پانی کا مشکیزہ بھر کے لائے، راستے میں باغیوں نے روک دیا، مشکیزہ ان سے چھین کر سارا پانی بہا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کے فرمایا تم ایسا کام کر رہے ہو جو کہ کافر بھی نہیں کرتے، یہ نہ کافروں کا طریقہ ہے نہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، کھانا پینا تو وہ بھی کسی پہ بند نہیں کرتے۔ فیما تستحلون قصرہ و قتلہ، وہ کس چیز کی بنا پر تم ان کو محصور کرنا اور ان کو قتل کرنا حلال سمجھتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کر اپنا امامہ مبارک، اپنی پگڑی اتار کر قصر خلافت کی طرف پھینک دی تاکہ حضرت عثمان کو پتہ چل جائے کہ میں نے پانی پہنچانے کی پوری کوشش کی لیکن ان ظالموں نے میری نہ سنی۔ پھر جب پتہ چلا کہ وہ ہر حال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا چاہتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو، حضرت حسین کو، حضرت حسن کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہرے دار مقرر کیا، ان کو کھڑا کر دیا کہ یہاں کھڑے ہو کر پہرا دو۔
حضرت حسن حضرت حسین پہرا دینے لگے۔ میں نے عرض کیا عبداللہ بن سبا کی سازش کا بہت سارے لوگ شکار ہو گئے تھے، جن میں ایک محمد بن ابی بکر بھی تھا۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ بہت سارے مسلمان حج پہ گئے ہوئے ہیں، اگر وہ واپس آ جائیں گے تو پھر ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ محمد بن ابی بکر نے حملے کی پہل کی، اس نے تیر برسانے شروع کیے۔ ایک تیر لگا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے۔ دوسرا تیر لگا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام قمبر کو، اور تیسرا تیر آیا مروان کی طرف۔ محمد بن ابی بکر نے کہا کہ اگر حضرت حسن کو لوگ دیکھ لیں تو وہ حضرت عثمان کو بھول جائیں گے، جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو۔ چنانچہ باغی دیواریں پھاند کر قصر خلافت میں آ گئے۔ وہ جمعے کا دن تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روزے سے تھے، انہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ آپ نے فرمایا عثمان جلدی کرو، ہم تیرے افطار کے منتظر ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یقین ہو چکا تھا اپنی شہادت کا۔ تلاوت کرنے بیٹھ گئے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ آپ نے ابو ثور سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی امیدیں ہیں، لیکن 10 باتیں ایسی ہیں جو میری اللہ تعالیٰ کے پاس امانت ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ میں اسلام میں چوتھا مسلمان ہوں، چوتھے نمبر پہ میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی میرے نکاح میں دی۔ تیسری بات یہ ہے جب ایک صاحبزادی کا انتقال ہوا تو دوسری صاحبزادی میرے نکاح میں دے دی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی گانا نہیں گایا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ میں نے کبھی برائی کی خواہش نہیں کی۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نے ہر جمعے کو غلام آزاد کیا ہے، کبھی بھی میں نے ناغہ نہیں کیا۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ میں نے جس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی وہ ہاتھ میں نے کبھی بھی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ میں نے نہ زمانہ جاہلیت میں اور زمانہ اسلام میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ نویں بات یہ ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں اور زمانہ اسلام میں کبھی زنا نہیں کیا۔ چنانچہ اس وجہ سے آپ نے فرمایا تھا لوگو تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اسلام میں کسی کو قتل کیا جاتا ہے 3 وجوہات کی بنا پر۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین تبدیل کرے اس کو قتل کر دو۔ میں تم اسلام پہ قائم ہوں، میں تو اب بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اس کو قتل کیا جاتا ہے کہ جس نے قتل کیا ہو تو قصاص میں اس کو قتل کیا جاتا ہے، میں نے تو کسی کو قتل بھی نہیں کیا۔ یا اگر کسی شادی شدہ نے زنا کیا ہو، بدکاری کی ہو تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے، میں نے تو زمانہ جاہلیت میں اور زمانہ اسلام میں کبھی بھی زنا نہیں کیا۔ اور فرمایا 10ویں بات یہ ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید حفظ کیا۔ یہ 10 باتیں میری اللہ تعالیٰ کے پاس امانت۔ آپ نے اپنے گھر والی کو یہ خواب سنایا اور فرمایا کہ میرا دل کہتا ہے باغی آ کر مجھے قتل کر دیں گے۔ تو ان کی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ نہیں امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو باغی دیوار پھاند کر آ گئے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جمعے کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو محمد بن ابو بکر آیا پہلے، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو داڑھی سے پکڑا۔ آپ نے فرمایا بھتیجے اگر تیرے والد ابو بکر صدیق زندہ ہوتے تو اس منظر کو پسند نہ کرتے۔ تو محمد بن ابو بکر پیچھے ہٹا۔ ایک اور باغی کنانہ آیا، اس نے لوہے کی سلاخ آپ کی پیشانی پہ ماری، جس کی وجہ سے آپ پہلو کے بل گر پڑے اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ اس حال میں بھی آپ نے یہ درس دیا کہ توکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرنا چاہیے۔ ایک اور باغی آیا سودان بن حمران، اس نے آپ کو تلوار سے کئی ضربیں لگائیں جس کی وجہ سے خون کے فوارے جاری ہو گئے، اور آپ اس وقت تلاوت فرما رہے تھے تو آپ کا خون قرآن مجید کی
ایک آیت پہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ وہ آیت آپ کے خون سے رنگین ہو گئی۔ باغیوں میں سے کسی نے قرآن مجید جس کی آپ تلاوت فرما رہے تھے اس کو پاؤں کی ٹھوکر لگائی، فاستدار المصحف، تاریخ کی کتابوں میں۔ تو بہرحال اس آیت نے خون عثمان کا استقبال کیا، وہ آیت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون سے رنگین ہو گئی۔ پھر ایک اور باغی آیا، وہ آپ کے سینے پہ چڑھ گیا اور آپ کے جسم پہ وار کرنے لگا۔ ایک اور باغی آیا، اس نے تلوار کا وار کیا، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نیلا نے اس وار کو روکا تو ان کی 3 انگلیاں کٹ گئیں۔ تو اسی دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے چھت پہ چڑھ کر جب لوگوں کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کی اطلاع پہنچائی تو لوگوں میں ایک کوہرام مچ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے تشریف لائے، دونوں ہاتھ اٹھا کے فرمایا میں حضرت عثمان کے خون سے بری ہوں، اور اپنے بیٹوں سے پوچھا کیف قتل امیر المومنین وانتما علی الباب، کہ کیسے امیر المومنین قتل کیے گئے حالانکہ تم دونوں دروازے پہ موجود تھے، پہرا دے رہے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے فلطم الحسن، کہ انہوں نے حضرت حسن کو تمانچہ مارا، وضرب صدر الحسین، اور حضرت حسین کے سینے پہ ضرب لگائی کہ تم دونوں کی موجودگی میں کیسے امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان میں آپس میں کس قدر محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کا خرچہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سارا اٹھایا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ احسان کیسے بھول سکتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو مارا کہ کیف قتل امیر المومنین وانتما علی الباب۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے مدینہ منورہ میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ حضرت سعید بن زید نے کہا تمہاری اس بدعملی کی وجہ سے کوہ احد اگر پھٹ کر تم پر گر پڑے تو کچھ بعید نہیں ہے۔ حضرت سعید بن زید نے بھی یہی کہا، اور حضرت انس نے کہا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زندہ تھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی تلوار نیام میں تھی، ان کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ کی تلوار نیام سے نکلی ہے، اور پھر تا قیامت یہ تلوار کھلی رہے گی، نیام میں نہیں جائے گی۔ تو صحابہ میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ پھر یہ نہیں کہ شہادت کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ موت پر مظالم کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، موت پر مظالم کی انتہا ہو جاتی ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ مظلوم شہید ہیں کہ موت کے بعد بھی ان پر مظالم کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک مصری آیا ننگی تلوار لے کر، اس کا ارادہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ناک کاٹنے کا۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے اس کے وار کو روکا جس کی وجہ سے ان کا انگوٹھا کٹ گیا۔ اور پھر ایک اور باغی آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی لاش، ان کا جسد اطہر، بعض نے لکھا ہے 2 دن، بعض نے لکھا ہے 3 دن گھر میں پڑا رہا۔ باغیوں کی طرف سے اجازت نہیں تھی کسی کو ان کا جنازہ پڑھنے کی، ان کی لاش اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو ایک باغی آیا زیارت کے بہانے سے اور حضرت عثمان غنی کی پسلیوں پر وار کیا، ان کی پسلی توڑ دی۔ امام ابن سیرین نے ایک مرتبہ طواف کعبہ کے دوران ایک آدمی کو دیکھا جو کہہ رہا تھا اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی، اے اللہ میری بخشش کر دیجئے اور میرا گمان نہیں ہے کہ آپ مجھے بخش دیں گے۔ تو محمد بن سیرین نے ان سے فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے، اس طرح تو میں نے کبھی بھی کسی کو کہتے ہوئے نہیں سنا۔ ادھر کہتے ہو اے اللہ مجھے بخش دے، اور پھر کہتا ہے وما اظن ان تغفر لی، میرا گمان نہیں ہے کہ آپ مجھے بخش دیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تمانچہ ماروں گا۔ چنانچہ جب وہ شہید ہو گئے میں زیارت کے ارادے سے ان کے پاس آیا، اس وقت مجھے موقع ملا، میں نے ان کی لاش سے کپڑا ہٹایا اور میں نے ان کے چہرے پہ تمانچہ رسید کیا، تو اس وقت سے میرا یہ ہاتھ بالکل سوکھ گیا ہے۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں میں نے اس کے ہاتھ کو دیکھا یابستن کأنہا عود، وہ بالکل لکڑی کی طرح سوکھ چکا تھا۔ تو موت کے بعد بھی ان پہ مظالم کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ پہلے تو باغیوں کی طرف سے
جنازہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ بالآخر حضرت ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ میدان میں آ گئیں۔ تو پھر باغیوں نے بادل نخواستہ جنازہ اٹھانے کی اجازت دے دی۔ جنازہ کئی صحابہ نے اٹھایا، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ جب جنازہ لے کر وہ جا رہے تھے تو راستے میں باغی بیٹھے ہوئے تھے، قعدوا لہ فی الطریق، وہ راستے میں بیٹھ گئے پتھر لے کر۔ جب جنازہ جا رہا تھا وہ جنازے پہ پتھر برساتے رہے۔ تو موت پر بھی مظالم کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، مظالم کا یہ سلسلہ موت کے بعد بھی جاری تھا۔ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ تو یہ ان اعتراضات کا خلاصہ تھا جو باغیوں کی طرف سے آپ پہ لگائے گئے، تو ان کے جوابات بھی میں نے دے دیے ہیں۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق